اللہ صرف یہ نہیں منوانا چاہتے میں الہ ہوں. اگر یہ ہوتا تو پھر کلمہ ہوتا اللہ الہ، اللہ الہ ہے. شہداء مسجد کے نمازیوں کا ذوق چیک کرنا چاہتا ہوں. ہمیں جو کلمہ پڑھایا گیا اس میں الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ صرف یہ نہیں منوانا کہ میں الہ ہوں، اس سے پہلے یہ منوانا ہے کہ لا الہ. جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا اور اس میں پہلے گندگی موجود ہو، کوئی عقل مند انسان اس میں دودھ نہیں ڈالتا. اس کی صفائی کرتے ہیں، عورتیں مانجا لگاتی ہیں، مانجدیاں. وہ جب برتن چمک جاتا ہے اس میں پاکیزہ دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تیرے دل میں توحید والا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا مانجا لا. لا الہ، غیر اللہ کی معبودیت نکال، غیر اللہ کی الوہیت نکال، غیر اللہ کی مسجودیت نکال، غیر اللہ سے غائبانہ امیدیں جو وابستہ کی ہیں انہیں نکال، غیر اللہ سے غائبانہ خوف کھانا اسے نکال. یہ ساری چیزیں پہلے دل سے نکال، پھر اس میں توحید کا شربت آئے گا. الا اللہ، لا الہ. یہ آپ چاروں جمعے پہ سن رہے ہیں، میں بھی سرگودا میں یہی بیان کر رہا ہوں، میں نے بھی چاروں جمعے میں یہی بیان کیا ہے. لیکن آج کوئی نئے لوگ یہاں آئے ہیں، دوسرے مسلک کے میرے بھائی کوئی آئے ہیں، ہمارے دوست آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، بھائی ہیں ہمارے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے. کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، بغض نہیں ہے، ہٹ دھرمی بھی نہیں ہے، دھڑے بندی بھی نہیں ہے. تمہیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ نماز عبادت ہے، تمہیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. اور آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کی نماز پڑھتے ہیں. نماز تو ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، روزہ بھی ہم اللہ کا رکھتے ہیں، حج بھی ہم اللہ کی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم. آپ کو یہ پڑھایا گیا ہے نماز عبادت ہے، ہم کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یاد رکھیے اور ذہن میں رکھیے، جتنے اہل علم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری بات کو غور سے سنیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت کی اقسام ہیں، یہ عبادت کی قسمیں ہیں. سجدہ عبادت کی ایک قسم ہے، نظر و نیاز عبادت کی ایک قسم ہے، طواف کرنا عبادت کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ دینا عبادت کی ایک قسم ہے، ہاتھ باندھنا، قیام کرنا عبادت کی ایک قسم ہے، احرام باندھنا عبادت کی ایک قسم ہے، حجر اسود کو چومنا عبادت کی ایک قسم ہے. اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، جو نظریہ اس تعظیم کو عبادت بناتا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے. اس نظریے نے قیام کو کیا بنا دیا؟ اس نظریے نے حجر اسود کے چومنے کو کیا بنا دیا؟ نرا چومنے کا نام عبادت ہے.
آپ اپنے بچوں کو نہیں چومتے تو پھر بچوں کا چومنا عبادت بن جائے گا؟ نرا چومنا تو عبادت نہیں ہے، قیام کھڑے ہو جانا عبادت ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے، عبادت بنے گا؟ آپ اپنے مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے، عبادت بنے گا؟ اتحیات میں بیٹھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے یوں دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، عبادت بنے گا؟ تو پھر ہمیں بھی سمجھاؤ نا، نماز میں اتحیات میں بیٹھے تو عبادت بنتا ہے، حجر اسود کو چومے تو عبادت بنتا ہے، بیٹے کو چومے تو عبادت نہیں بنتا، یہاں قیام کریں تو عبادت بنتا ہے، والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو عبادت نہیں بنتا۔ ہمیں بھی فرق بتاؤ نا، نہیں تو ہم سے فرق سیکھو۔ یہ ساری تعظیمیں انہیں ایک نظریہ عبادت بناتا ہے۔ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو، اس عقیدے نے حجر اسود کے چومنے کو کیا بنا دیا؟ شاباش شاباش۔ جب بیٹے کو چومتے ہیں تو یہ عقیدہ ہوتا ہے، اور جب کسی مزار کو چومتے ہیں تو جب کسی مزار کو آپ چومتے ہیں، چوکھٹ کو، تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی عقیدے نے تو چومنے کو عبادت بنایا تھا، حجر اسود کو چوما تو رب کی عبادت ہو گئی، اور کسی قبر کی چوکھٹ کو چوما تو صاحب قبر کی کیا ہو گئی؟ آپ کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ نماز عبادت ہے، ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ صرف نماز عبادت نہیں ہے جناب، حضرت قاضی صاحب نے اسے بیان کیا ہوگا، لیکن ایک دلیل آج میں دے کے جا رہا ہوں اس پر۔ میرے آقا نے فرمایا، مدنی کریم نے فرمایا صلی اللہ، ذرا زور سے بولو یار، صلی اللہ، میں نہیں کہہ رہا، قاضی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی دیوبندی عالم اہل حدیث عالم نہیں کہہ رہا ہے، کائنات کا سرتاج کہہ رہا ہے، الدعاء هو العبادہ، پکارنا کیا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، کائنات کے سرتاج نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا کیا ہے؟ آواز لگانا، پکارنا عبادت ہے۔ ایک آدمی سامنے جا رہا ہے، آپ اس کو پیچھے سے پکارتے ہیں، او فلاں، عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو پھر ہمیں بھی سمجھاؤ نا، یہاں پکارنا، آواز لگانا عبادت نہیں بنتا، اور جب رب کو ہم آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو وہ پکارنا کیا بن گیا ہے؟ عبادت بن گیا ہے۔ دل کی تختی پر بندیالوی کی بات کو لکھیے گا، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو، غائبانہ ہو، یعنی پکارنے والے کا نظریہ یہ ہو، جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر وسائل کے، ریڈیو کے، موبائل کے، آلات کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ اس پکار کو کائنات کے تاجدار نے عبادت قرار دیا ہے، اور جس کو پکارا جائے اس کی عبادت ہو گئی، اور جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہو گیا۔ اور الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود۔ کلمے میں کیا پڑھا تھا؟ جس کو پکارا جائے، اس نظریے سے کہ وہ میری پکاریں سنتا ہے، گویا کہ اسے الہ ماننا ہے۔ حضرت قائی صاحب نے آپ کو 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ضرور سنایا ہو، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اور آخر میں اللہ جا کہتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پکارے سننے والا وہ کون ہوتا ہے۔ لیکن میں جو استدلال کرنا چاہوں گا نا، میں اور طریقے سے استدلال کروں گا۔ جس کو پکارا جائے وہ الہ ہوتا ہے، جو پکارے سنتا ہو وہ
الہ ہوتا ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، میں بالکل درمیان سے شروع کر دیتا ہوں. شہداء مسجد میں بیٹھا ہوں، حضرت قاضی صاحب کے سامعین کے سامنے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ جلدی سمجھ جائیں گے. کشتی ہے، دریا ہے، کشتی ہے، کشتی میں زندہ پیغمبر ہے. بولو بھیا کون ہے؟ اٹھاؤ قرآن. اللہ کرے قصے کہانیاں تھوڑی جان چھٹ جائے نہ. تو 12 سال کے بابے نے 12 سال کا بیڑا یوں نکال دیا تھا اور یوں غرق کر دیا تھا. قصوں کہانیوں کے پیچھے بھاگتے ہو، ہم تمہیں قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں. پلٹو قرآن کی طرف، اٹھاؤ قرآن. کیا قرآن میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے بھی زندہ، کشتی میں ہے، کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں پھنسی، ناموافق ہوائیں چلی. لوگوں نے کہا ایک بندے کو باہر نکالنا ہے. کس کو نکالیں؟ کہ قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی کی گئی، قرآن اٹھایا گیا، نام کس کا نکلا؟ لوگ اچھے تھے، کہنے لگے نہیں یار، چہرہ دیکھو، پھر اس کی معصومیت دیکھو، پھر اس نبوت کی نورانیت دیکھو، یہ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہے. دوبارہ قرآن اندازی کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ انہوں نے کہا نہیں. تیسری بار قرآن اندازی کرو. تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ جو شہداء مسجد کے نمازی مجھے اجازت دیں کہ میں تھوڑا جہا پنجابی نو ٹچ دینا چاہوں. آج کل بڑا رواج ہے سیاست میں مذہب کا ٹچ. میں اردو تھوڑا جہا، لیکن وہ پنجابی کا جو میں ٹچ دوں گا آپ کو مزہ آ جائے. جن کے دل میں توحید والا گلشن ہے نا، قاضی صاحب نے باغ لگا دیا ہے نا جن کے دلوں میں، ان کو تو میں سال بھر کا پانی دے کے چلا جاؤں. وہ ایک جملہ بول کے انشاءاللہ 7 دن تک اس کا سرور لیتے رہیں گے وہ لوگ. تیسری دفعہ جب نام نکلا نا حضرت یونس کا، گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باہوے تا کشتی ڈوب دیے، اور پیغمبر کو کشتی سے نکالو تو کشتی بچتی ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اے لوگوں، کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے. میرے ورنہ وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی جس میں کون بیٹھا تھا؟ نبی بھی زندہ، نبی بھی زندہ. کشتی گرداب میں آ گئی، بھنور میں پھنس گئی. حضرت یونس نے چھلانگ لگائی. اللہ نے ایک مچھلی سے کہا ادھر آؤ. لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن تے تیرنا بھی نہیں. میرے نبی کو ہچکولے آئیں گے، نیچے جا کے بیٹھ جا. 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی گھر گیا. تھوڑا سا امتحان آپ کا لوں گا کہ آپ مجھے کیا جواب دیتے ہیں. 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی گھر گیا. رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں اللہ کے نبی نے اللہ کو کہا مولا تیرے سوا میری پکاریں سننے والا کوئی نہیں. مولا اس جیل کا پھاٹک تیرے سوا کھولنے والا کوئی نہیں، اس مشکل سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں، میرے غم کو ٹالنے والا کوئی نہیں. کہا نہیں، کہا نہیں. یہی تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
آپ اگر سمجھ جائیں الہ کا معنی سمجھ آ جائے گا. نہ حضرت یونس یہ کہتی ہیں مولا میری پکاروں کو سن لے، میری مشکل حل کر دے، میرا دکھ دور کر دے، قید کا دروازہ کھول دے. کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. ساریاں گلاں دی کوئی گل کیتی، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں. حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے سنتا ہو اس کو الہ کہتے ہیں. پکار عبادت ہے. پکار کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اگر پکار عبادت ہے تو پھر یہ سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ. اگر پکار عبادت ہے، اور میں نے آقا کا فرمان پیش کیا ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، اگر یہ عبادت ہے نا تو پھر یہ حق رب کا ہے. اور ایک دفعہ تو چھوڑ دے سارے دلائل، ایک طرف رکھ سارے دلائل، حدیث کے دلائل ایک طرف رکھ، قرآن کے دلائل ایک طرف رکھ، فقہ کے علماء کیا کہتے ہیں، صوفی لوگ کیا کہتے ہیں، بزرگان دین کیا کہتے ہیں، چھوڑ یار اسے ایک طرف رکھ. بندیالوی کی یہ بات غور سے سن، مشکلات میں پکارنا اس کو چاہیے جو پکارے سنتا ہو، اسے پکارنا چاہیے جو دلوں کے راز ہو، جو انہ علیم بذات الصدور ہو، جو دیکھے بھی سنے بھی. اللہ اکبر. علامہ ابن قیم نے کہا، علامہ ابن قیم نے کہا کالی رات ہو، پھر کالے بادل ہوں، پھر کالا جنگل ہو، اس جنگل میں کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پتھر پہ کالے رنگ کی چیمٹی چلے. پھر ایک دفعہ دہرائیے یار. جب اللہ کی توحید بیان ہو نا، چہروں پہ خوشی لایا. یہ چہروں پہ بل لانا قرآن نے کافروں کی علامت کرا. اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ کی توحید بیان ہو نا خوش ہوا کرو. اللہ عرش پہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہو. لکھواؤ آئی نا اپنے اللہ دے کو، لکھواؤ اپنے نام لکھواؤ اپنے کہ ہم بھی توحید کو ماننے والے ہیں مولا، ہم بھی موائد ہیں، ہم تیری توحید سننے والے ہیں، تیری توحید اور وحدانیت کو سن کے خوش ہوتی ہیں. کالی رات ہو، کالا بادل ہو، کالا جنگل ہو، کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پہ کالے رنگ کی چیمٹی چلے. جو چیمٹی ریت پہ چلے تو پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی، ریت پہ چلے تو پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی. علامہ ابن قیم کہتی ہیں رب اس چیمٹی کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اس کے چھوڑے ہوئے نشانات کو دیکھتا بھی ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ ہے سینوں کے راز جاننے والا. کیوں بھائی لاہوریو، گونگے بندے دیاں حاجتاں کوئی نہیں ہونی؟ بولو تو صحیح ہے. گونگے بندے دی حاجت کوئی نہیں، پھر گونگے دیاں رمزاں سمجھن والا کون ہے؟ پکارنا اس کو چاہیے جو ہر ایک کی پکار کو سنتا ہو. پکارنا اس کو چاہیے جو دلوں کے راز جانتا ہو، گونگے دیاں رمزاں بھی سمجھے. لاہوریو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، بڑا نام ہے، ولی اللہ ہیں.
ان کی زبان عربی ہے، اردو نہیں، سریکی نہیں، پشتو۔ ایک دوسرے بزرگ ہیں ان کی زبان اردو ہے، پشتو نہیں۔ ایک تیسرے بزرگ ہیں وہ انگلش نہیں جانتے، ان کو پکارتے ہو جیڑے تیری بولیاں نہیں جان دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قبر پہ کھڑے ہو کہتے میں ملتان چایا سائیں میرے تے رحم کر تے میری حاجتاں پوریاں کر۔ شیخ عبد القادر جیلانی سرائکی نہیں جانتے تھے، اردو نہیں جانتے تھے۔ کوئی بزرگ ہیں وہ اردو جانتے تھے، پشتو نہیں جانتے تھے، انگریزی نہیں جانتے تھے۔ انگریزی میں پکارنے والا، پشتو میں پکارنے والا وہ زبان ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے فرمایا میں نے پکاریا کر، میں ساریاں زباناں جان گئی۔ عقل کے معیار پہ تولو کو پکارنا کس کو چاہیے؟ جو پکارنا اس کو چاہیے جو سنتا ہو، اور جس نے سننا ہی نہیں، جو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اسے پکارنے کا کیا فائدہ؟ اور یہاں تماشا عجیب بن گیا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ شرک کی آواز جگہ 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 جگہ، فلمی ڈائیلاگ میں شرک، ڈراموں کے کردار میں شرک، تھیٹروں میں شرک، ٹرک کے ماتھے پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے شرک، بسوں کے اندر جو شعر لکھے ہوئے ہیں شرک، نعتیں جو پڑھی جا رہی ہیں شرک، ممبر و محراب سے بیان ہو رہا ہے شرک، اور توحید کی آواز کہیں کہیں ورلی ورلی کہیں سے آواز اٹھی توحید کی، وہ بندہ بھی متون ٹھہرایا گیا، وہ بندہ اس پر پھپتیاں کسی گئیں، مذاق بنایا گیا، تمسخر اڑایا گیا۔ منکر ہیں جی، قاضی صاحب تو منکر ہیں، گستاخ ہیں جی، بے ادب ہیں، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ولیوں کے گستاخ ہیں، ولیوں کو نہیں مانتے۔ لاہور کے لوگوں، تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ شاباش، کیا مانتے ہو؟ عبداللہ ہے، پھر رسول اللہ ہے، پھر کلمت اللہ ہے، پھر صاحب معجزات ہے، پھر صاحب کتاب ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ عیسائی کہتے ہیں تم مسلمان عیسیٰ کے منکر ہو، کرو مطمئن، جاؤ کرو عیسائیوں کو مطمئن۔ عیسائی کہتے ہیں تم مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو۔ آپ نے عیسائیوں سے کہا عبداللہ مانتے ہیں، رسول اللہ مانتی ہیں، کلمت اللہ مانتی ہیں، روح اللہ مانتی ہیں، صاحب معجزات مانتی ہیں، صاحب کتاب مانتی ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے مانتی ہیں، مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں اے مننا نہیں، اللہ دا پتر منو۔ پھر وہ صحیح کہتے ہیں؟ تو کرو مطمئن ان کو۔ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، عیسائی ہمیں کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ تم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے؟ کون سنی ہے جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل کے اندر ادنا سا بھی بغض پالے؟ حضرت سیدنا حسین سے رائی کے دانے کے برابر بغض رکھنے والا سنی نہیں۔ ہم ان کو مانتے ہیں، وہ پیدا ہوئے نا تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی۔
उनके कान में आजान मेरे नबी ने कही, उनका नाम मेरे नबी ने रखा। हजरत अली ने नाम रखा था हर्ब। हर्ब का मैंने लड़ाई। बंदे दा जियो जो मिजाज होवे उसनु नाम भी हो जा चंगे लगे। हजरत अली जरा जंगजू हैं ना, बहादुर हैं, दलेर हैं, शुजा हैं, मर्दे मैदान हैं, तलवार चलाने के धनी हैं। उन्हें नाम ही पुत्र दा हुआ जे रखे हर्ब। लड़ाई, मेरे आका आए, मेरे आका ने फरमाया हर्ब नहीं हुसैन नहीं। मेरे आका ने लुआब उनके मुंह में डाला। बाज़ औकात हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान अपने मुंह में लेके मेरे आका इस तरह चूसते थे जिस तरह अरब के लोग खजूर की गुठली चूसा। हम ये सब मान, हम ये सब मान। अगर आपकी तवज्जो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हजरत हुसैन की ये सारी फजीलतें हम मानते हैं। वो लोग जो दावेदार हैं कि हम ही हुसैन को मानने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं एक फजीलत मैं बयान करने लगा हूं। तू दुई बेरी जम के आना तो भी बयान नहीं कर सकता। जो मैं कर रहा हूं तू नहीं कर सकता, तेरी हिम्मत ही नहीं। मेरे इस कहने के बावजूद तेरी हिम्मत नहीं। जो मैं फजीलत बयान करने लगा हूं, हजरत हुसैन को घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, बेशक तो कहो। कान में आजान मेरे नबी ने कही, कांधे पे सवार मेरे नबी ने किया, उनका नाम मेरे नबी ने रखा। बंदियालवी कहता है ये सारी फजीलतें, ये सारी अजमतें सानवी दर्जे की हैं, दूसरे दर्जे की हैं, दूसरे दर्जे की हैं। हजरत हुसैन की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि वो मेरे मोहम्मद का सहाबी है। ये फजीलत है हजरत हुसैन की। हजरत हुसैन की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? जोर से बोलो। हमारे अरबी में कहते हैं नूरुन अला नूर। जो मैं आंख रहा वही समझना, नूरुन अला नूर। आप उर्दू में कहते हैं सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। अब आप कहें सहाबी भी है, घुट्टी भी मेरे नबी ने लगाई, सहाबी भी है, नाम भी मेरे नबी ने रखा, सहाबी भी है, जबान भी मेरे नबी ने चूसी। लेकिन असल अजमत जो है हजरत हुसैन की, वो सहाबी होना है, सहाबी। क्या समझे आप लोग सहाबी के दर्जे को? सहाबी के मकाम को आप कैसे समझेंगे? सहाबा के बाद आने वाली पूरी उम्मत, मैं नहीं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मुहम्मद, इमाम जुफर, इमाम अबू यूसुफ, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, नसाई, इब्ने कसीर, इब्ने हजर, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बा यजीद बुस्तामी, अली हजवेरी, मुईनुद्दीन चिश्ती, ये सारे लोग उम्मत पूरी एक दूसरे के ऊपर नीचे खड़े होते चले जाएं, काबा के रब की कसम है हजरत हुसैन के पांव के तलवे को भी हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए कि मेरे नबी ने कांधे पे सवार किया था। क्यों हाथ नहीं लगा सकते? इसलिए कि घुट्टी मेरे नबी ने लगाई थी। नहीं, इसलिए हाथ नहीं लगा सकते कि वो मेरे नबी का सहाबी है। और सहाबियत का दर्जा, एक जुमला कहना चाहता,
یہاں صحابہ کی عظمت بھی بیان ہوتی رہتی، اکثر تقریروں میں ہوتی رہتی. جملہ تو میں جوش میں نہیں کہوں کہ جوش میں جملہ کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ آنکھ چھڈو، خطیب صاحب جوش بڑا مارے. جملہ میں بالکل آہستہ کہوں گا، آپ کی سبحان اللہ دیکھوں گا کہ اس میں کتنی طاقت، اس میں کتنی طاقت. اگر لفظوں میرے لفظوں میں طاقت ہوئی نا، آپ کی سبحان اللہ میں بھی طاقت آئے گی. بیٹھ جائیں ذرا، ان کو بٹھا دیں. توجہ ہے آپ کی. صحابہ ایسے لوگ تھے، ان کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو سامنے محمد عربی کا چہرہ ہوتا تھا. ان کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو سامنے نبوت کا چہرہ ہوتا تھا، اور نبوت کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو سامنے صحابہ کا چہرہ ہوتا تھا صلی اللہ. میں ان آنکھوں کو سلام کروں جو اٹھتی تھیں تو ان کی نظر نبوت کے چہرے پہ پڑتی تھی، یا میں ان چہروں کو سلام کروں کہ نبوت کی نگاہ اٹھتی تھی تو ان کے چہروں پہ پڑا کرتی. صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے. نہیں سمجھیں گے یہ لوگ، صحابہ پر تنقید کرنے والے لوگ، صحابہ کی غلطیاں چننے والے لوگ، تاریخ کی پٹاریاں کھولنے والے لوگ، علماء کی کتابیں کھول کھول کے صحابہ پہ تنقید کرنے والے لوگ. نہیں سمجھو گے صحابہ کی عظمتوں کو. تم کتابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم تاریخ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم علماء کے اقوال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور بندیالوی رب کے فرمان کے پیچھے جا رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سمجھدار لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دو آدمی جب آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک تو غلطی پہ ہوتا ہے نا، ایک تو غلطی پہ ہوتا ہے نا. سارا بندہ کہتے ہاں جی، یہاں دو بندے جب جھگڑتے ہیں نا جی، تو ایک بندہ تو غلطی پہ ہوتا ہے. اگر آپ کو علم سے شدھ بدھ ہے نا، اور کچھ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی تھی، سر کے بال پکڑ لیے تھے، انہیں کھینچنے لگے داڑھی پکڑ کے. بھائی ہے، نبی ہے، بھائی بھی چھوٹا نہیں بڑا ہے، اسے داڑھی پکڑی ہوئی ہے، سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں، اسے کھینچ رہے ہیں. تم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں یبنہم، اے میرے ماں جائے، میرا کوئی قصور نہیں، قصور ان گائے پوجنے والوں کا ہے، یہ بچڑے پوجنے والوں کا ہے، میرا کوئی قصور نہیں. تو ہن غلط فہمی ہو گئی ہے حضرت موسیٰ کو، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میرا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں. بولو، کرو فیصلہ، ان دونوں میں سے صحیح کون تھا اور غلط کون تھا؟ کرو بولو. جب دو آدمی جھگڑتے ہیں تو ایک صحیح ہوتا ہے، دوسرا غلط ہوتا ہے. بولو ان دونوں میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ بولو. یہ کہاں کا فارمولہ ہے کہ دو آدمی جھگڑے تو یقیناً ایک حق پہ ہوتا ہے اور دوسرا باطل پہ ہوتا ہے؟ یہاں دونوں پیغمبر ہیں، دونوں صحیح ہیں، قصور کس کا ہے؟ بچڑے پوجنے والوں. میرا اشارہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ قاضی صاحب سنتے تو قاضی صاحب بڑا مزہ لیتے. قاضی صاحب سنتے نا، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ آمنے سامنے ہیں. حضرت موسیٰ نے بال پکڑے ہوئے ہیں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، کھینچ رہی ہیں. تم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میرا قصور کوئی نہیں، قصور ان کا ہے. میرے آقا نے حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دی تھی.
بولو تو صحیح یار ذرا. میں تجھے اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. اس امت کا ہارون اور ادھر حضرت معاویہ یہ آمنے سامنے آئے، دونوں میں سے کسی کا قصور نہیں. وہاں بھی قصور بچڑے پوجنے والوں کا تھا، یہاں بھی قصور یہودیوں کا تھا. وہ دونوں اپنے اپنے موقع پہ سچے تھے. ہم دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے جج بنایا ہے؟ صحابہ کے اختلاف کا فیصلہ تو نے کرنا ہے. کاش آج اگر فاروق اعظم ہوتے تیری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھ دے. تو اپنی حیثیت پہچان، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا اور جن کی تو غلطیاں گنوا رہا ہے نا، ان کے بارے میں رب نے کہا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار رضی اللہ عنہم. اعد لہم جنات. آپ میں سے ہر بندے کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس محبت میں جنون کی حد تک، انہیں بڑا پیار ہے صحابہ سے. وہ صحابہ 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 کرتے کرتے کبھی اکتاتے نہیں. وہ میرے جملے کو سنیں، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات. سب پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی. مولانا پہ ہو سکتی، مجھ پہ بھی ہو سکتی، میرے استاد پہ ہو سکتی، میرے مرشد پہ ہو سکتی، مفسر محدث فقیہ امام سب پہ ہو سکتی، صحابہ پہ نہیں. کیوں؟ قاضی صاحب کو یہ درجہ ملا محنت کی وجہ. محنت کی، علم پڑھا، خطیب بنے، امام بنے. حافظ کو درجہ ملا حفظ کا محنت کی وجہ سے، قاری کو محنت کی وجہ سے، مفسر محدث مفتی کو محنت کی وجہ سے. محنت کی حافظ بن گیا، محنت کی قاری بن گیا، محنت کی مفسر بن گیا، محنت کی محدث بن گیا، محنت کی مفتی بن گیا، محنت کی صحابی بن گیا. شاباش شاباش شاباش. جو درجے محنت سے ملتے ہیں ان پہ تنقید ہو سکتی ہے، جو درجے محنت سے ملتے ہیں، کوشش سے ملتے ہیں، ان پہ تنقید ہو سکتی ہے. صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا. نمازیں زیادہ پڑھو صحابی بن جاؤ، جہاد زیادہ کرو صحابی بن جاؤ، تسبیح زیادہ رولو صحابی بن جاؤ، تلاوت زیادہ کرو صحابی بن جاؤ، خیرات زیادہ کرو صحابی بن جاؤ. صحابیت کا درجہ کسبی نہیں وہبی ہے. وہبی تھوڑا جا اوکھا لفظ نہیں نکل گیا. وہبی ہبا کرنا، بلا عوض کسی کو چیز دے دینا، وہبی ہے عطائے الہی ہے. عطائے کون عطا کرتا ہے؟ علم کی وجہ سے ملتا نا. امام اعظم صحابی ہوتا، امام بخاری صحابی ہوتے. تقوی کی وجہ سے ملتا نا. شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے. لیکن یہ عمل کی وجہ سے نہیں ملتا، عطائے الہی ہے. میری طرف توجہ رکھیں گے. امام اعظم کو
رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا۔ عطائی لائیے۔ پھر ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، کہنا چاہوں گا، لاہوری بھی مجھے 1 سال تک انشاءاللہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ بلال کو میرے نبی کے دور میں پیدا کیا، پھر بلال کو حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر میرا رب بلال کو مکے میں لے کے آیا، پھر رب نے رحمت کی اور بلال کو آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچایا، اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا تو رب نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا تھا۔ صحابیت کا درجہ، یہاں لکھ لو یہ بات، صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے، ان پہ تنقید نہیں ہو سکتی، ان کی اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، انہیں عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، انہیں نسبت کے ترازو پہ تولنا۔ نمازیں کتنی پڑھی ہیں، صدقہ کتنا کیا ہے، جہاد کتنا کیا ہے، نہیں، ان کے لیے ترازو کیا ہے، یار کس کے ہیں، نسبت، دوست کس کے ہیں، اس ترازو پہ تولنا ہے، تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولنا، قرآن کے ترازو پہ تولنا۔ آپ میں سے کوئی بندہ لاہور کے صرافہ بازار میں جائے اور صراف کو کہے میں نے زیور بنوانے ہیں، سمجھ جاؤ گے جو میں بات کروں گا، سمجھ جاؤ گے، میں پوری بات نہ کروں، ادھوری کروں اور آپ سمجھ جائیں بھی کہنا کی چاہتا۔ یہ صراف کو کہتا ہے میں نے سونا لینا ہے لیکن میری ایک شرط ہے، میں نے تلوانا ٹال پہ ہے، میں نے تلوانا ٹال پہ ہے۔ صراف کہے گا پاگل، ٹال تے تلدیاں نہیں لکڑیاں، تے ٹال تے تلدے نہیں پتھر، سونے دے تولن دا ترازو ہو رے، سونے دے تولن دا ترازو ہو رے، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر۔ قائد اعظم کو تولنا ہے، ترازو تاریخ ہے، علامہ اقبال کو تولنا ہے، ترازو تاریخ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو تولنا ہے، ترازو تاریخ ہے، جنرل ضیاء الحق تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، شاہ جہان، عالمگیر، ہمایوں، جہانگیر سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر۔ صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، یہ تلیں گے قرآن کے ترازو پر، انہیں تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ کئی صاحب جمعے دیتے بڑے نعرے مار دیو، صحابہ کو تاریخ کے ترازو پر نہیں تو انہیں تولنا ہے قرآن کیا کر، قرآن کیا کر۔ شاید اس سے پہلے میں کسی موقع پہ یہاں یہ بات کر کے گیا ہوں، شاید صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر،
صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ تو تاریخ اپنے پاس رکھ، تو راوی بھی اپنے کول رکھ، فلاں راوی ہے اور فلاں راوی ہے، تیرے راویاں نو میں دریائے راوی سٹاں، تیرے راوی جو ان راویوں پر تنقید کریں جو قرآن کے راوی ہیں، تیرے راوی ان راویوں پر تنقید کریں جو میرے نبی کے فرمان کے راوی ہیں۔ نبی پاک کی حدیثیں ہم تک کس نے پہنچائی ہیں؟ ان راویوں پر تنقید کروں، تیرے راویوں کو دیکھوں۔ اگر صراف سونا تولنے کے لیے تجھے ٹال پہ نہیں جانے دیتا، تو میں بھی صحابہ کو پرکھنے کے لیے تجھے تاریخ کی طرف نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے، تجھے رخ بھی نہیں کرنے دوں گا تاریخ کی طرف۔ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، میں بیان نہیں کروں گا، نجی محفل میں قاضی صاحب سے کبھی پوچھ لینا تبری نے حضرت داؤد کے متعلق کیا لکھا ہے، نبی کے متعلق حضرت یوسف زلیخا کے بارے میں کیا لکھا ہے تبری نے، میرے نبی اور میرے نبی کی پھوپھی زاد بہن زینب کے بارے میں کیا لکھا ہے تبری نے۔ میں تمہیں سناؤں تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ جو بندہ حضرت داؤد کو معاف نہیں کرتا، جو بندہ میرے نبی تک کو معاف نہیں کرتا، وہ اگر معاویہ کے متعلق کوئی بات کرتا ہے میں آنکھیں بند کر کے مان لوں؟ کیوں مانوں؟ میرے پاس رب کا قرآن ہے۔ رب نے میرے نبی کے یاروں کے متعلق کہا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، پہلوں کا مقام اونچا ہے۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے۔ جو لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے وہ حبشے کے بلال کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرتے۔ فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے بعد میں ایمان لانے والے حضرت بلال کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ قرآن نے کہا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ پھر اللہ علام الغیوب ہے، اس کو پتا تھا کچھ لوگوں نے آنا ہے، انہیں کہنا ہے فتح مکہ کے دن جو لوگ ایمان لائے یہ مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کدھر جاتے، راہ کوئی نہیں سی تے واہ کوئی نہیں سی، ان کا ایمان کوئی ایسا نہیں تھا۔ رب کو پتا تھا۔ سورت حدید آیت نمبر 10 گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو، اللہ کہتی ہیں مقام تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن اس کلن کی بڑی تکلیف ہوئی، تیر یہاں جا لگا، یہاں جا لگا۔ پھر اس نے قرآن کی آیت کا مذاق بنایا۔ وہ مولوی کہتا ہے کلن کلن کلن، کٹدا میں تیرا کلن۔ اللہ کے بندے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، کس طرح کٹ سکتا ہوں؟ تجھے بولتے ہوئے حیا بھی نہیں آئی؟ اللہ کی آیت کا قرآن کا مزاج کلن کلن، کہتے کلن کلن، کرنا میں تیرا کلن۔ کیسے نکالیں گے آپ کلن؟ کہ فلاں صحابی تھا وہ مرتد ہو گیا تو وہ بھی کلن میں ہے۔ میں نے کہا حضرت کچھ دہاڑے کڈ کے ساڈے کو لاؤ، علم پڑھو، ساڈے کو لاؤ، تمہیں ہم بتائیں صحابی کس کو کہتے ہیں۔ لوگوں کو پاگل نہ بناؤ، صحابی اس کو کہتے ہیں
جو کلمہ پڑھنے کے بعد میرے نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی موت بھی ایمان پہ ہوتی ہے. فلاں مرتد ہو گیا تو وہ بھی کلن میں ہے. تجھے آج تک صحابی کی تعریف کا پتہ نہیں تھا، اتنا جاہل ہے تو، پھر کلن کا مزاج بناتا ہے. ایک کلن ہوں نکلنا کوئی نہیں. کلن میں کٹ دا تیرا کلن. رب نے کہا کلن، کہو یار، کہو تو صحیح یار، کلن. کلن کا معنی کرو. معاویہ نہیں. جرت کر، جرت کر اور کہ معاویہ صحابی نہیں. کر جرت. بندیالوی تجھے چیلنج کرتا ہے، کر جرت، کہ معاویہ صحابی نہیں. تو کہہ کے دیکھ، میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی. تو کہہ کے، تیرے کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میرے نبی کے چچا زاد بھائی، مفسر قرآن، ان کی زبان سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی. تو کر کے دیکھ ان کا. کہتے نہیں صحابی تو ہے، صحابی میں مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، مانتا ہوں، کہتا ہوں. میں نے کہا صحابی مانتا ہے نا، پھر سورت حدید کی آیت نمبر 10 پڑھ، کلن. یا تو کہ معاویہ صحابی نہیں، کلن سے نکال، کر جرت. اور اگر جرت نہیں ہے تو پھر مان، کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. حضرت قاضی صاحب، میں ساڈے فیصلے حالے ہونے نہیں. تسا مسکراؤ نہیں، تواڈے بھی ہونے نہیں، تواڈے بھی فیصلے حالے. علماء بریلی، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، سارے دے فیصلے حالے ہونے نا. جو صحابہ پہ تنقید کرنے والے ہیں، انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے نا. مرن تو بعد ہونے، مرن تو بعد ہونے، سب دے ہونے. جنت یا نہیں جنت، اللہ راضی یا نہیں راضی. اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کے فیصلے رب نے کر دیے. تو میاں اپنی نبیڑ، مرن تو بعد تیرے نال کی ہونا. تو معاویہ نو چھوڑ، وہ میرے نبی کا صحابی ہے اور اس پر جہنم کی آگ رب نے حرام قرار دے دی. کلن وعد اللہ الحسنى. کلن خاص ایک بندہ تھا اس کا، کیسے خاص بندہ، بہت قریبی رہنے والا. وہ میرے پاس آیا، مجھے ملا، کہنے لگا میں اس سے ہٹ گیا ہوں اور تیری اس دلیل پہ ہٹا ہوں، کلن وعد اللہ الحسنى. یہ قرآن ہے. قرآن تو پھر تیر کی طرح پیوست ہوتا ہے. ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے کچھ برے. ہر طبقے میں علماء سارے اچھے، اچھے بھی برے. مفتی اچھے بھی برے بھی. تاجر، ہوں تواڈے تے گل آ گئی، پہلے تے ساڈے تے گل ایسی. تاجر اچھے بھی، وکیل، ٹیچر، بولو بولو، طالب علم، مزدور، اے مستری، اے دیوارہ چڑھن والے، سب اچھے ہوتے ہیں. کدی ضد تے آ جان نا، اللہ دی قسم ہے، مستری آ جائے نا ضد تے،
تے تسی اس نو آکھو کہ برامدے دا پانی اس پاسے کڈنا ہی، وہ اس پاسے ویپر لے کے ہن ساری زندگی پھرو، کڈو پانی۔ ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، تاجر ہیں، وکیل ہیں، ٹیچر ہیں، طالب علم ہیں، راج ہے، مزدور ہے۔ اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے، جس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنی۔ پتہ نہیں بات اس طرف کہاں سے نکل آئی، تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو مسئلہ الہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اصل چیز میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ جائے گا بھائی جدوں بھی شہداء مسجد گئے توحید توحید توحید، شرک شرک شرک، چاروں جمعات ایک کو موضوع لا الہ، یہ آپ کے دل میں بات ڈال آئی ہوگی۔ لیکن میں نے بھی چاروں جمعے میں توحید بیان کی، اور اس جمعے پہ میں نے اس کی وضاحت بھی کی۔ قاضی صاحب ہوں یا میں ہوں، ہم عقل مند خطیب ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ عقل مند۔ توحید دین کی عمارت کی بنیاد ہے، یہ دین کی پوری عمارت توحید پر کھڑی۔ ایک آدمی کوٹھی بنانا چاہتا ہے، 2 منزلہ بناؤں گا، چھت منقش کروں گا، ساگوان کی لکڑی کے دروازے بناؤں گا، سنگ مرمر لگاؤں گا۔ وہ مستریوں کو لاتا ہے اور انہیں کہتا ہے زمین کے اوپر سے چنائی شروع کر دو، دیواریں بناؤ، میں نے ان پر ٹیلیں بھی لگانی۔ سیانہ بندہ آیا، اس نے کہا چودھری جی اتنی اعلی شان کوٹھی کا نقشہ زمین دے اتوں، یہ تو ہوا کا ایک جھونکا بھی برداشت نہیں کرے گی، تیز آندھی آ گئی نا یہ گر جائے گی، ایک زلزلہ بھی برداشت نہیں کرے گی۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں پھر اس کیا بنیاد کھود، اصل زمین تک جا، پھر وہاں بجری روڑی کٹائی کر، سیمنٹ ڈال، پھر نیچے اتنی بڑی دیوار، پھر چھوٹی کرتے 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 13 انچ پہ لے آ، پھر ڈیم پروف ڈال، اتے لوک مل، اتے پلاسٹک۔ جڑے لوگ مکان بنا دے چنگی طرح پتا ہوئے مستری کنجے دوڑوں لگانے، جب لوک لینے کا کہیں گے اس وقت پلاسٹک نہیں کہیں گے، پلاسٹک بھی لئی ہم نا، پہلے لوک لے کے آؤ پھر جا پلاسٹک لین۔ اب یہاں عمارت قائم کر، دیواریں بنا، کچی دیواریں اٹھا، بنیاد مضبوط ہو گئی، کچی دیواریں اٹھا، کوئی خطرہ نہیں، جتنا گڑ پائی جاؤ، مکان سونا بنتا جائے گا، ٹیلیں لگا، دروازے لگا، روشن دان، اچھے سے اچھا کام کر، بنیاد مضبوط ہو گئی۔ بندیال بھی کہتا ہے ایمان والا جو مکان ہے، نمازیں اس کی دیواریں ہیں، روزے اس کے دروازے ہیں، حج اس کی چھت ہے، زکوٰۃ اس کا فرش ہے، بنیاد اس کی توحید ہے۔ یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو عمل قبول ہوں گے، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی کوئی عمل قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اشارہ کروں تو کتنے لوگ سمجھ جائیں گے؟ پھر کسی نے 70 حجیں کی ہوں، پھر اس نے بیت اللہ تعمیر کیا ہو،
پھر وہ حاجیوں کو ستو پلاتا ہو. اگر عقیدہ توحید درست نہیں، کوئی عمل قبول نہیں. ہم عقل مند خطیب ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ زمین کے اوپر سے دیواریں اٹھاؤ. ہم کہتے ہیں پہلے بنیاد مضبوط رکھو. اس لیے آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں. تم کیا جانو یار، یہ جو توحید کا مسئلہ ہے اللہ کو کتنا پیارا ہے. تم کیا جانو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یار. تم ویسے یہ کان سے سنتے ہو، معمولی سمجھتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں فرعون کے دربار میں جا، وہاں جا کے میرے نام کا نعرہ لگا. مولا وہاں حزب اختلاف بھی کوئی نہیں، اس کی مخالفت میں بولنے والا بھی کوئی نہیں، میں اکیلا. مولا میری خیر ہے، میں تیری توحید بیان کروں، وہ نہ سنے تو مولا اس میں تیری ہتک ہے نا، وہ نہیں سنے گا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جا فرعون کے دربار میں میری وحدانیت کی آواز لگا، انا اسمع بارا. کسی اور نے نہ سنا تو نہ سنے، عرش سے اتر کے میں خود سنوں گا. تمہیں کیسے بتایا جائے کہ توحید کا موضوع کتنا اعلیٰ موضوع ہوتا ہے. اللہ کے نبی اس کو کتنا پسند. بس ابھی ایک استدلال ذہن میں آیا. ہدہد آیا نا، وہ بغیر اجازت کے چلا گیا تھا. آ گیا، کہاں گئے تھے؟ وہ کہتا ہے میں ملکہ سبا کا علاقہ وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا ہے ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اسے حکومت کی تمام چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں عطا کی گئی ہیں، اور وہ رب کے سوا سورج کا سجدہ کرتے. ان کی سیاسی حالت کا ذکر کیا، مذہبی حالت کا ذکر. ہدہد دربار کس کا ہے؟ آپ ظاہر بات ہے وزیر بھی ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے. سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے. ہدہد بتا رہا ہے میں ملکہ سبا اس علاقے میں گیا تھا، ان کی سیاسی حالت یہ ہے، مذہبی حالت یہ ہے. جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو حضرت سلیمان نے پوچھا تھا وہ ہو گیا. آگے ہدہد توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر دے. دربار کس کا ہے؟ یہ جو مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے اور آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں وہ سنے ہوا جی یہ آخر نے بھائی عالم الغیب اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے. ہم نے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں. ذرا میرا استدلال دیکھنا، بندیالوی استدلال کیسے کرنا. ہدہد نے تقریر شروع کی. وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ غیرت آئی ہدہد کو. سورج کا سجدہ کرتے ہیں، اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے؟ قادر ہے، مختار ہے. وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی؟ یہ دو صفتیں ذکر کر کے سبحان اللہ ہدہد نتیجہ نکالتا ہے. ہدہد کہتا ہے اگر مالک وہ ہے، اگر عالم الغیب وہ ہے تو پھر اللہ لا الہ الا ہو. یہ ہدہد کو بھی پتا تھا بے الہ کی یہ دو صفتیں ہیں، عالم الغیب ہونا، مختار ہے. ہدہد نے تقریر کی، آخر میں آ کے نتیجہ نکالا اللہ لا الہ الا ہو. حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ ٹھہرو، بڑا بڑا خطیب آ گیا، میں دسن لگا ہوا زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، میں نہیں جانتا. میرا وقت ضائع نہ کر، میرا وقت بڑا قیمتی ہے. میں مشاورت نہ ٹوکا نہ روکا. اے لوگوں، مسئلہ توحید
इतना प्यारा मसला है, हुद्दुद परिंदा भी बयान करने लग जाए तो सुलेमान पैगंबर भी सुनने लग जाया करता। इसलिए चारों जुमों में इन्होंने आपको समझाया भाई इलाह कौन होता। इसलिए इन्होंने बार बार तौहीद का जिक्र किया कि तुम शिर्क से बच जाओ, तुम्हें शिर्क की समझ आ जाए, तुम बचो, तुम्हारे बच्चे बचे, घर वाले बचे। इसलिए कि राई के दाने के बराबर अगर शिर्क आया तमाम अमाल हबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामते वज़ना। एक जगह पे अल्लाह ने मेरे नबी से कहा, अरे मेरे पैगंबर, अगर आप भी शिरक करेंगे तो मैं तेरे आमाल भी बर्बाद कर दूंगा। मेरे नबी तो छोटे गुनाहों से भी पाक, चे जाए कि शिरक, मेरे नबी तो सगीरा कबीरा गुनाहों से पाक हैं। कोई खता, नबुव्वत से पहले भी कोई गुनाह नहीं। मेरे नबी की तो तरबियत ही रब ने की थी। जब बच्चा पांव पे चलने लगता है तो फितरत उसे बाप की उंगली पकड़ा, या बाप ने उंगली पकड़ ली, बाप उसे घर से बाहर लाया, गली में लाया, बाप उसकी तरबियत कर रहा है, बेटा ये नाली है, जरा पैर चुक के रखना ही, ये पत्थर है, कहीं तुम्हें ठोकर ना लग जाए, बेटा गली में आना है तो जरा देखभाल के आना है, यहां के नौजवान मोटरसाइकिल चलाते हैं और आंखें बंद करके चलाते, तो फिर कहीं तुम हादसा ना हो जाए, बाप तरबियत कर, इधर जाना है इधर नहीं जाना। अंदर गया घर, फितरत ने मां की उंगली पकड़ाई, अब मां उसको तरबियत कर रही है, चूल्हे दे नेड़े नहीं जाना, छुरियां नाल, माचस दियां तीलियां नाल। अगर आप, मैं बिल्कुल तकरीर अब खत्म करने लगा हूं, लेकिन अल्लाह करे मेरा आप इशारा समझे तो फिर मजा आए। इधर जाना है इधर नहीं जाना, बाप भी समझाता है इधर जाना है इधर नहीं जाना, मां भी समझाती है इधर जाना है इधर नहीं जाना। फितरत ने बाप की मां की उंगली पकड़वा दी, मेरा नबी अभी दुनिया में नहीं आया, एक उंगली रब ने पहले ले ली बाप वाली, अभी चलने के सही काबिल नहीं हुए, रब ने दूसरी उंगली मां वाली ले ली। अल्लाह ने कहा मेरे प्यारे पैगंबर, मैंने तेरी उंगली बाप और मां के हाथ में दे के नहीं चलाना, अपने हाथ में पकड़ के खुद चलाना है, मैंने तुझे खुद चलाना। अब आप इशारा समझेंगे, आई थोड़े मुक्तदियां का मैं इम्तिहान है, इन्होंने पता मैंने चलाना है, मैंने चलाना है, मेरा सोना पैगंबर इस मस्जिद में नहीं जाना। अच्छा भाई, कौन सी मस्जिद थी? मेरे पैगंबर इस मस्जिद में नहीं जाना, इस मस्जिद में जाना है। मेरे पैगंबर इसका जनाजा नहीं पढ़ना, मेरे पैगंबर इसकी कब्र पे खड़ा नहीं होना। ये कौन चला रहा है, कौन तरबियत कर रहा है? नबी तो सगीरा गुनाहों से भी पाक होता है, के जाए कि शिरक, अगर आपने भी शिरक किया, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे उर्दू में मुहावरा है, पंजाबी में मुहावरा है, आखां धी नू ते सुनावा नो, कहा उनसे जा रहा है, सुनाया तुम कौन? मेरा पैगंबर जो सिर्फ नबी नहीं नबियों का इमाम है, मेरा नबी जो सारे नबियों का खातिम है, फिर वो शफीउल मुज़निबीन है, फिर वो रहमतुल लिल आलमीन है।
میرے نبی کی عظمت کی بات آئی تو سبحان اللہ بھی ذرا زور سے کہو. پھر وہ رحمت للعالمین ہے، پھر وہ صاحب معراج ہے، پھر وہ صاحب قرآن ہے، پھر وہ حوض کوثر کا ساقی ہے، پھر وہ لواء الحمد کا حامل ہے، پھر وہ مقام محمود کا دولہ ہے، پھر وہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے. وہ نبی، وہ پیغمبر جو میرا محبوب ہے اور مجھے اتنا پیارا ہے کہ فرش پہ کھڑے ہو کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو میں قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا ہوں. میرا وہ نبی، میرا وہ نبی، میرا وہ نبی، میرا وہ نبی جو اپنے حجرے کی کھڑکی سے نکلے اور چلتے چلتے منبر تک آئے، جو راستہ طے کر کے آتا ہے میں اس کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دوں. ما بین بیتی و منبری، میرا وہ نبی جس قبرستان میں دعا کر دینا میں سارے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیتا ہوں. میرا وہ نبی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے اکمل ہے، سب سے برتر ہے، سارے نبیوں کا افسر ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، میرا محبوب ہے. لئن اشرکتا، میرے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.